ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک راستے پر اللہ کے ولی حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے کہ ادھر سے بادشاہ کی سواری گزری. تو جب وہ سواری گزر رہی تھی، کیونکہ بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ گزرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ہمراہیوں کو، وزیروں کو اور ساتھ میں اپنے سپاہیوں کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ بادشاہوں کا طریقہ رہا کرتے تھے. جب وہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بابا راستے پر ہے. تو اس وقت وہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ راستہ چھوڑ دیں، ایک سائیڈ میں ہو جائے اور ہم اپنی سواری لے کر کے چل دیں گے. تو اس وقت جب وہ سپاہی بابا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بابا کہتے ہیں کہ تم ان کے غلام ہو، تم نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور بات مجھ تک پہنچائی کہ میں سائیڈ ہو جاؤں، لیکن اب بات مجھ تک پہنچ چکی ہے، تم جاؤ. پھر دوسری بار جب بھیجا گیا تو اس وقت بابا ذرا گرم مزاج میں آئے اور بولے کہ تم جس کے غلام ہو وہ میرے غلام کے غلام ہیں، یہاں سے تم چلے جاؤ. اتنا سننا تھا کہ وہ سپاہی بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کے غلام ہیں اور بس وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے. تو وہ بادشاہ سننے کے بعد حیران ہوا کہ ایسا شخص کون ہے جو مجھ سے کہے، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے، کہ وہ میرے غلام کا غلام ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ بادشاہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد پوچھتے کہ بابا کیا آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے غلام کا غلام ہوں؟ تو اس وقت حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہاں میں نے کہا ہے کہ تم میرے غلام کے غلام ہو. یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے بھی اکڑ کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے، اپنے جرم کو بھی تسلیم کر رہا ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اسے صرف اللہ کی ذات سے خوف ہوگی اور دنیا کی کسی بھی شے سے کوئی خوف نہیں ہے. بادشاہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ کس طرح سے میں آپ کے غلام کا غلام ہوا. تو اس وقت حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم صرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے سر کو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو کبھی نہیں جھکاتے. ہم کسی کے سامنے اپنے لہجے کو بھی نرم نہیں کرتے. اگر بات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہو تو ہم ہمیشہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے نفس کو دنیا پر قربان کر دیا، اپنے نفس کو دنیا کے اوپر چھوڑ دیا. یعنی جس طرح سے ہم نے دنیا کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نفس کو بھی مار دیا ہے. تو نفس میری غلام ہے، میں جو کہتا ہوں نفس کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں کبھی بھی اگر میرا دل چاہے، اگر میرا نفس کہے کہ آج مجھے عمدہ کھانا کھانا ہے تو میں اس دن کھانا کھاتا ہی نہیں، فاتح کشی کر دیتا ہوں. جس دن میرا نفس کہتا ہے کہ آج آرام کیا جائے تو میں اس دن آرام کرتا ہی نہیں، بلکہ پوری رات رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہوں. تو اس طرح سے میرا جو نفس ہے وہ میرا غلام ہے. لیکن تم بادشاہ ہو، تم ایک جگہ فتح کرتے ہو تو دوسری جگہ فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہو. اگر تم اس جگہ کو فتح کر لیتے ہو تو پھر دوسری جگہ اپنا جنگ چھیڑ کے وہاں پہ فتح کر لیتے ہو. تو اس طرح سے جو تمہارا نفس کہتا ہے کہ اب یہاں فتح کر لیا تو آگے فتح کرنی ہے، وہاں فتح کر لی ہے تو اب اس سے آگے فتح کرنی ہے. تو تمہارا نفس جو بڑھتا جاتا ہے، جو کہتا جاتا ہے، تم اپنے نفس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہو، ان باتوں پر عمل کرتے چلے جاتے ہو. تو اس طرح سے تم اپنے نفس کے غلام ہوئے اور نفس میرا غلام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نفس میرا غلام ہے اس نفس کے غلام تم ہو. تم اب یہ پتہ چل گیا کہ تم میرے غلام کے بھی